السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا، اور وہ خشکی اور سمندر کی ہر چیز کو جانتا ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے بھی جانتا ہے، اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں گرتا، اور نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک چیز مگر سب کھلی کتاب میں ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے غیب کا علم ہے، چاہے وہ نجومی ہو، چاہے وہ کاہن ہو، تو دیکھیں ہمیں اس پہ کبھی بھی یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اگر غیب کا علم اللہ رب العالمین دیتے تو نبیوں کو دیتے۔ دیکھیں نبیوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے تھرو جو بھی لوگ کوشچننگ یا صحابہ کوشچننگ کرتے یا کوئی بھی مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوشچننگ کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے آنے کا انتظار کرتے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ تو عام انسانوں کے پاس کیسے ہو سکتا ہے؟ عام انسان مستقبل کے بارے میں کیسے بتا سکتے ہیں؟ پھر اسی طرح اللہ رب العالمین ہی کے پاس غیب کا علم ہے، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دیکھیں غیب میں صرف ایک آدھی چیز نہیں بلکہ دنیا کا فیوچر اور آخرت کا فیوچر آ جاتا ہے، کہ آپ کے آنے والے وقت میں دنیا کی اگر میں بات کروں تو ہمارے ساتھ کتنا اچھا ہونا ہے، کتنا برا ہونا ہے، یا ہمیں کیا چیزیں ملنی ہیں یا ہم سے کیا چیزیں کھوئی جانی ہیں، یہ تمام کی تمام چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین ہی کو پتہ ہے۔ پھر اسی طرح آخرت کے فیوچر کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں، کون جنت کا مستحق ہوگا، کون جہنم کا مستحق ہوگا، تو یہ تمام غیب کا علم صرف اللہ رب العالمین ہی کو ہے، کوئی انسان اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا۔ پھر اسی طرح جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے، نہیں گرتا کوئی ایک پتا بھی کسی درخت سے مگر اللہ رب العالمین کے علم میں ہوتا ہے، نہیں گرتا کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں بیج کی شکل میں، نہ کوئی ہری چیز تر و تازہ چیز، بلکہ ایک کتاب مبین میں سب کی سب موجود ہیں۔ یہ کتاب مبین اللہ رب العالمین کا علم قدیم ہے، اللہ رب العالمین کا علم قدیم جس میں ہر شے موجود ہے۔ دیکھیں جس روح زمین پر ہم رہ رہے ہیں ہمیں اسی کے بارے میں اچھے سے نہیں پتا، ہمیں اسی کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے، وہ تو ہمارے پاس ریسرچ سے کافی چیزیں ہمیں پتہ چلیں۔ کبھی کسی نے یہ غور و فکر کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب سے دنیا بنائی یہ تمام چیزیں تب سے بنی ہیں؟ وہ تو ہمارے سامنے یہ چیزیں اب آ رہی ہیں ریسرچ کے تھرو۔ اللہ رب العالمین نے اکیلے ہی ان تمام چیزوں کو ڈیزائن کیا۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی کاریگری میں تم لوگ ذرا برابر بھی کوئی نقص نہیں دیکھو گے۔ پھر اسی طرح دیکھیں کوئی بھی ایک پروجیکٹ ہے، اس کے اوپر اگر کسی نے ریسرچ کرنی ہے تو وہ سنگل پرسن نہیں کر سکتا، یہ اس کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے، اس کے لیے بھی اس کو لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جو ہیلپ ہے وہ ریکوائرڈ ہونی چاہیے۔ اگر وہ ہیلپ نہیں لے گا تو وہ اکیلا یہ تمام کام سر انجام نہیں دے سکتا۔ پھر دیکھیں اللہ رب ہماری نمازوں میں آج کل خشوع و خضوع کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے کبھی بھی اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی چیزیں، بتائے ہوئے احکامات پر عمل ہی نہیں کیا، غور و فکر ہی نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں بار بار کیوں فرما رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی کتاب میں غور و فکر کرو، اللہ رب العالمین نے جو دنیا میں چیزیں بھیجی اس پہ غور و فکر کرو۔ یہ اہل عقل کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، یعنی کہ زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، قرآن میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔